شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ الذی هو لا الہ الا هو الملک الحق المبین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وأنیس الغریبین ورحمة للعالمین. وعلى أخيه ووزيره وعيبة علمه وناصر رسالته أمير المؤمنين وعلى ابنته وبضعته وروحه سيدة نساء العالمين. وعلى ثمرة فؤاده وريحانة حياته الحسن الأمير الأمين. وعلى صبه الذي هو سيد الشهداء الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله رب العالمين في كتاب الذي هو شفاء ورحمة للمسلمين. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات سرکار صادق کے آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا كانت لیلۃ الجمعہ، جب جمعہ کی رات ہوتی ہے، نزل من السماء ملائکہ، تو آسمانوں سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور ملائکہ کس حالت میں نازل ہوتے ہیں؟ وفی ایدیہم اقلام الذہب وقراطیس الفضہ. ان فرشتوں کے ایک ہاتھ میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں چاندی کے کرتاس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ایک ہاتھ میں سونے کی قلم اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کے کرتاس ہوتے ہیں. وہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ لا یکتبون من لیلۃ الجمعۃ الی لیلۃ السبت الا الصلاۃ علی محمد و آل محمد. شب جمعہ سے لے کر شب ہفتہ تک جب بھی کوئی مومن، جب بھی کوئی عزادار،
جب بھی کوئی حسینی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے وہ فرشتے سونے کے قلم سے چاندی کے کرتاس پہ وہ صلوات لکھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز ہے وہ فرشتے سونے کی قلم سے چاندی کے کرتاس پہ وہ صلوات لکھ لیتے ہیں، اور یہ صلوات جو ہے نا اللہ پاک نے ہمیں جو یہ نعمت عطا کی ہے، دیکھیے اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز تم نے پڑھنی ہے، روزہ آپ نے رکھنا ہے، حج آپ نے کرنا ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ بھی نہیں رکھتا، مگر اللہ محمد و آل محمد کو صلوات بھیجتا ہے۔ کیا ارشاد حضرت احمد ہوتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، آپ بھی نبی کی ذات پہ صلوات بھیجو۔ میں عرض کروں گا اگر کوئی گنہگار بندہ نبی اعظم کی ذات پہ صلوات پڑھتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے۔ سرکار تو عالم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرہ لا یبقی من ذنوبہ ذرہ۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے مجھ محمد پر ایک بار صلوات بھیجی اس کے گناہوں کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس بندے نے مجھ محمد پر ایک بار صلوات بھیجی لا یبقی من ذنوبہ ذرہ، اس کے گناہوں کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا۔ تو ایک بات فرمائیے گا اتنا ذرہ کتنا چھوٹا، اگر آپ یوں اپنی دو انگلیوں کے درمیان اسے دبائیں گے تو وہ ذرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں گنڈا گھنٹا رہا ہوں اور گنڈے پہ خصوص لاکھ کی بڑھو آ رہا ہوں، وہ ہستی ہے مصطفیٰ کہ جس کی محبت میں گنہگار بندہ ایک بار صلوات پڑھے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، وہ مصطفیٰ جو ہے وہ تیرا حسب امام بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو علی جیسے معصوم کا بھی امام بنتا ہو اسے مصطفیٰ کہتا ہے، اور مصطفیٰ ہی محبت ہے۔ آپ ایک بار صلوات بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے گناہوں کو بخش دے گی۔ یہ مقام اس صلوات کا ہے جو محمد مصطفیٰ پہ بھیجی گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ خصوصی طور پر ایک بار آپ صلوات بھیجتے ہیں نبی اعظم کی ذات پہ، ختمی مرتبہ کی ذات پہ، سرکار و عالم کی ذات پہ، ایک بار آپ صلوات بذات مصطفیٰ پہ بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کی لخت جگر جناب سیدہ طاہرہ بطول ازرا فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بی بی کی شان اقدس سے آپ سنتے ہیں، آپ کی قوت سماعت سے سیدہ طاہرہ بطول ازرا کا اسم گرامی ٹکراتا ہے، آپ فوراً صلوات پڑھتے ہیں۔ اس صلوات کی عظمت کیا ہے؟ اس صلوات کی عظمت کیا ہے؟ بھئی جو صلوات ذات مصطفیٰ پہ پڑھی جاتی ہے اس
کی عظمت یہ کہ اگر گنہگار بندہ پڑھے گا اس کے گناہوں کا ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا. عظمت و صلوات کیا ہے؟ وہ جناب سیدنا طاہرہ بطول حضرت بھیجی ہے. تو سرکار نے خود جناب سیدنا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ. اے فاطمہ زہرا بندہ آپ کی ذات گرامی پہ صلوات پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بندہ آپ کی ذات پہ صلوات پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. میں خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں سابقہ حدیث اور بعد والی حدیث دونوں کے درمیان جو بندہ سرکار کی ذات پہ صلوات پڑھے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو بندہ بالعدل مصطفیٰ کی ذات پہ صلوات پڑھے گا اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن سرکار دو عالم نے بڑھ کر اپنی بیٹی کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ والحقہ بی حیث کنت من الجنہ. اے فاطمہ زہرا جو بندہ آپ کی ذات گرامی پہ ایک بار صلوات پڑھے گا اللہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور میدان حشر میں جب حساب و کتاب ہوگا جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا میدان حشر میں وہ بندہ وہاں ہوگا جہاں میں محمد مصطفیٰ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک ملک مل کر باراز بلند صلوات کرام. اللہم صلی علی محمد. برائے مشہوریہ امام زمانہ بلندتر سادہ نے علم کا وقت یہ بات بتانا چاہا ہوں. ذات مصطفیٰ پہ صلوات بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ذات مصطفیٰ پہ صلوات بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. قبلہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو انسان کو انسان بنانے آئی ہیں. اگر انسان زاویہ اطاعت سے دائیں بائیں کسی طریقے نکل جائے گا نا تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو انسان کو شارع اسلام پر لا کر کھڑے کر دیتی ہیں. اسلام ایک بڑا سسٹم ہے. ارشاد حضرت حضرت ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. آغاز سخن میں اتنا خوبصورت اللہ کہنا چاہ رہا ہوں جتنا آپ سب احباب متوجہ بیٹھے ہیں. اسلام اسلام کیا ہے؟ اسلام کے دو رخ ہیں. میں خصوصی طور پر اسلام کے بولیے اسلام کے دو رخ. ایک اسلام قوانین کی صورت میں ہے, ایک اسلام آئین کی صورت میں ہے. وہ آئین آپ کو قرآن میں ملیں گے, وہ آئین آپ کو 14 کے فرمان میں ملیں گے. سبحان اللہ. ایک اسلام قوانین کی صورت میں ہے اور ایک اسلام انسان کی صورت میں ہے. خصوصی طور پر ایک اسلام قوانین کی صورت میں ہے, ایک اسلام انسان کی صورت میں ہے. آپ پوچھیں گے وہ انسان کون ہے کہ جو مکمل اسلام ہے؟ آیت اللہ العظمی شہید باقر الصدر فرماتے ہیں الامام الحسین علیہ السلام هو الاسلام. حسین کا دوسرا نام اسلام ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الامام الحسین هو الاسلام. امام حسین علیہ السلام بھی اسلام ہے. قبلہ کا میں تھوڑا جملہ آپ کو سنانا چاہا, لطف لیجیے گا جملے کا. یعنی آپ کی ایمان فکر میں
آقا حسین کے فضائل کا ایک صورت کو پڑھانے لگا ہوں. کیا فرماتے ہیں آیت اللہ فرماتے ہیں الامام الحسین علیہ السلام هو الاسلام کلہ. سرکار فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام کا نام حسین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تھوڑی سی آپ کی فکر ایک اور توجہ کی طرف مبذول بنا دوں پھر اس میرے طرف خیال کروں. سرکار دو عالم نے ختمی مرتبہ نے جب علی بن ابی طالب کو جنگ خندق میں بھیجا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. تو جا فرمایا کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. دوسری وجہ جا رہا ہوں آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے کہ آقا حسین ہے پورا اسلام. علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے پورے کا پورا ایمان. علی بن ابی طالب ہے کل ایمان. آقا حسین ہے کل اسلام. اب جو بندہ علی بن ابی طالب کو چھوڑ جائے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا. جو حسین کو چھوڑ جائے گا بے دین ہو جائے گا. جو امیر المومنین کو چھوڑ جائے گا وہ بے ایمان ہو جائے گا. جو حسین ابن علی کو چھوڑ جائے گا تو بے دین ہو جائے گا. خصوصی طریقہ اسلام ایک سسٹم ہے. اسلام کے قوانین اور اسلام کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ وہی جانتے ہیں وہ کل اسلام. اللہ آپ کی پسندیدہ سماعتوں کے حوالے کر کے پھر میں خود سے اور تشریح. دیکھیے اسلام امام حسین علیہ السلام کے وجود میں ڈھل کر سامنے آیا. مگر اس سے کئی قسم کے رخ تھے. کبھی شرک کا رخ تھا, کبھی ایمان کا رخ تھا شرک کے مقابلے میں, کبھی کوئی کافر تھا, کبھی کوئی صاحب ایمان تھا, کبھی کوئی منافق تھا, کبھی کوئی صاحب ایمان تھا, کبھی کوئی یہودی, کبھی کوئی نصرانی, کبھی کوئی بت معبود. مگر آقا حسین ابن علی کے کربلا میں آنے کے بعد آقا حسین کے آنے کے بعد میں خود سے بولتا ہوں آقا حسین کے کربلا میں آنے کے بعد نہ ٹائٹل شرک کا استعمال کیا گیا, نہ ٹائٹل شرک کا استعمال کیا گیا ہے, نہ کفر کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے, نہ نفاق کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے, نہ یہودیت کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے, نہ لاتینیت کا ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے. آقا حسین ابن علی نے کربلا کو سجا کر گلشن کربلا کو سجا کر پوری انسانیت کو نواب کربلا میں دو حصوں میں تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا جو حسین کے ساتھ ہے وہ حسین ہے, تو حسین ہم مخالف و یزیدی ہے. یہ محبت سلامت ہے, یہ سلامت ہے. آقا حسین ابن علی نے وہی اسلام جو قوانین کی صورت میں تھا, وہی اسلام شان کربلا پہ آیا, وہی اسلام آقا حسین ابن علی کی ذات مقدسہ میں ڈھل گیا. جب ڈھل گیا تو اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کون کافر ہے. اب ہمیں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کون کافر ہے, کون مشرک ہے, کون منافق ہے, کون یہودی ہے, کون نصرانی ہے. ہم تو یہ پوچھیں گے بتاؤ حسین ہو یا یزیدی ہو.
جہاں اسلام ہے وہیں حسینیت ہے. اسلام کے خوبصورت ترین چہرے کو حسینیت کہتے ہیں. خصوصی طور پر اسلام کے قوانین، اسلام کے جتنے بھی قوانین تھے اس کو اللہ پاک نے کلام مقدس میں بیان کر دیا. سرکار دو عالم نے اپنی لسان اقدس سے بیان کر دیا. اب جب اسلام کے قوانین کے مخالف لوگوں نے زبان درازی، دست درازی، قدم درازی کی ہے تو پھر کل اسلام کھڑے ہو گئے. توجہ فرمائیے. دیکھیے گا کہ تاریخی زاویے سے اسلام کس شاغے پہ تھا نواب کربلا نے قیام کیا. پیغمبر اسلام ختم نبوت کا مثال ہو رہا ہے 11 ہجری 28 صفر 61 ہجری کے درمیان تقریباً 50 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے. میں خصوصی وجہ فرماؤں آپ لوگوں کی اسلام کے ساتھ مذاق کتنا ہوا، اسلام کے قوانین کو کتنا بدلا گیا کہ یزید جیسا لعین مسلمانوں کا امام بن گیا. اسلام کے قوانین کو اتنا مسخ کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی کتابوں کو اگر آپ کھنگال کے دیکھیں نا تو مسلمانوں کی کتابوں میں مسلمانوں کا چھٹا امام یزید نظر آئے گا. میں خصوصی اس جملے پہ توجہ دے رہا ہوں. آپ حیران ہوتے ہیں، میں بھی حیران ہوتا ہوں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں آقا مصطفیٰ مجھ جیسے، اب میں حیران نہیں ہوتا. کیوں؟ میں نے تاریخ پڑھی ہے. خصوصی جملے پہ توجہ فرمائیے. آپ اس زاویے سے اپنا تاریخ کو پڑھیں گے کہ جن لوگوں کے عقیدے میں، جن لوگوں کے ایمان میں، جن لوگوں کے عمل میں، جن لوگوں کی کتابوں میں یزید جیسا امام ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کو اپنے جیسا کہیں گے. بھئی جن لوگوں کے عقیدے میں یزید لعین امام بن جائے وہ لوگ سرکار کو اپنے جیسے. اب دیکھیے گا تاریخی زاویہ ہے. سن 60 ہجری اسلام کی کیا حالت ہو گئی. آقا حسین بن علی نے جو دربار میں خطبہ دیا نا، اس دربار میں آقا حسین نے بتایا ہے کہ تم نے کس کا انتخاب کس کے مقابلے میں کیا ہے. 2 جملے میں سنانا چاہتا ہوں. آقا برید کے دربار میں پہنچے تو برید نے خط پڑھ کے سنایا. وہاں پہ آقا حسین بن علی نے برید کی اور درباریوں کی سوچ کو ابھارا ہے، سمجھایا ہے نواب کربلا نے. سرکار نے فرمایا ذرا سوچو تو صحیح کس کے مقابلے میں کس کو چھوڑ کر کس کو اپنا رہے ہو. کربلا کے عظیم ترین انسان کربلا کی روح ہے حسین. آپ حسین فرماتے ہیں ذرا سوچو ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا یختم بنا فتح اللہ وبنا یختم ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل نفس المحترمة معلم بالفسق لا یبایع مثلہ. آپ فرماتے ہیں اے برید تم بھی سوچو، تمہارا پورا دربار سوچے حسین کون ہے اور جس کی بیعت کے لیے مجھے بلا رہے ہیں وہ کون ہے. اب حسین فرماتے اِنَّا أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ
नबुव्वत जिस घर में हुई है ना वो मेरा घर है। इन अहले बैतुल नबुव्वा, हमारा घराना नबुव्वत का घराना है। आप सोचते होंगे कि आका हुसैन अलैहिस्सलाम तो नबी है नहीं, इमाम है, फिर नबुव्वत का घराना कैसे? इसलिए कि आका हुसैन बिन अली के बाबा है अली इब्न अबी तालिब की तफसीर है। अगर सबलात अंबिया अली की विलायत पे करार न दे, अल्लाह नबी बनाता ही नहीं है। वैसे एक बात करना चाह रहा हूँ, नारा लगाने से सवाब होता है मेरे लिए नहीं, कुर्बत अल्लाह नारा जरूर है। नारे हैदरी या अली मदद हक हैदर। अपने आप को थोड़ा समझिए और खतीब के साथ ताबन करेंगे तो ये ताबन में आपका वैसे सवाब। इन अहले बैतुल नबुव्वा, हमारा घर नबुव्वत का घर है। व मअदन रिसाला, रिसालत की काम हमारा घर है। जिस घर से रिसालत निकलती है ना वो हुसैन का घर है। बिना फतह अल्लाह व बिना यख्तिम, आप फरमाते हैं कायनात का आगाज भी हमसे हुआ है, कायनात का इख्तिताम भी हम पे होगा। कायनात का आगाज सरकार दो आलम खत्मिये मर्तबा से हुआ, वो मेरा नाना है। कायनात का इख्तिताम मेरे बेटे महदी दौरान पे होगा, वो भी मेरा बेटा है। कायनात का आगाज भी हम पे, कायनात का इख्तिताम भी हम पे। आप फरमाते हैं जरा सोचो यजीद कौन है? यजीद को रजुल फासिकुन शारिबुल खम्र कातिल नफ्स मुहतरमा मुअल्लिम बिल फिस्क। यजीद वो है, वो शराब पीता है, वो ऐलान गुनाह करता है, वो नमाज को तर्क करता है। सरकार फरमाते हैं तुम तो यजीद की बात करते हो। सरकार ने पैगाम दिया है 1400 साल से हम यही पैगाम आलम इस्लाम को देना चाहते हैं। आका हुसैन बिन अली का पैगाम है। सरकार ने कहा मिस्ली लायो बायो मिस्ला, ऐ बनी याद रखना तुम तो हुसैन की बात करते हो। कायनात में कोई भी हुसैनी यजीदी के सामने नहीं झुकेगा। नारे हैदरी, जो यजीद ने चाहा वो हुआ तो नहीं, जो यजीद ने चाहा वो हुआ तो नहीं। सरे हुसैन कट गया पर झुका तो नहीं, सरे हुसैन कट गया पर झुका तो नहीं। आज जगह जगह पे हुसैनियत है, पूरी दुनिया में, यूरोप में, पश्चिम में, पूर्व में, आज पूरी दुनिया में हुसैनियत है। और यजीद लाइन तेरी नस्ल का निशान नहीं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्ली लायो बायो मिस्ला, मुझ जैसा। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। सरकार ने यहाँ एक फर्द की बात नहीं की है। सरकार ने फरमाया जिसका किरदार हुसैन के किरदार जैसा होगा, वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। वो किसी यजीदी के सामने नहीं झुकेगा। वो एक नफली जुमला और कहना चाह रहा हूं। एक है आका हुसैन इब्न अली का इकरार, एक है आका हुसैन इब्न अली का इकरार। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आका हुसैन इब्न अली ने इकरार किया तो बाकमाल किया, इनकार किया तो वाह बाकमाल। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह, क्या बात। आका हुसैन इब्न अली ने एक इकरार किया है और एक इनकार किया है। जब इकरार किया वो भी बाकमाल था, इनकार किया तो वो भी बाकमाल था। अल्लाह की जात से इकरार किया, मेरा अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा बंदा रहूंगा। इस इकरार को निभाया और फिर मिस्री नायो बायो मिस्रा यजीद का इकरार किया। आका हुसैन की तकदीर तो बहुत बड़ी है। आज हमारा छोटा सा
دوستو جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو دوستو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد خوشنودی محمد والے محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد سبحان اللہ کیا بات واہ 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 کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ آقا حسین بن علی کا اقرار بھی باقی ہے، اقرار بھی باقی ہے۔ یزید بیعت کے لیے ہاتھ مانگ رہا تھا، آقا حسین بن ہاتھ ہٹا کے سر کم کروا دیا۔ توجہ بات فرمائیے، خصوصی توجہ جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اے ہمارے چاہنے والوں یاد رکھنا کبھی بھی نہ عقیدہ ولایت بھیجنا نہ عقیدہ امامت بھیجنا۔ خصوصی توجہ جاؤ، سرکار نے فرمایا یاد رکھنا ہمارے لیے نہ عقیدہ توحید بھیجنا نہ عقیدہ رسالت بھیجنا نہ عقیدہ ولایت بھیجنا نہ عقیدہ امامت بھیجنا، سر جانے دینا حسین بچا لینا۔ محمد والے محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ماشاءاللہ کیا بات بڑی حیاتیاں واہ 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 کیا بات کہ آج تک ہم شیعوں مظلوموں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہمارا کچھ گھر امام برگاہوں پہ بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، مساجد میں بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارا جرم یہ ہے کہ جس چیز کا حسین نے انکار کیا تھا ہم نے اس کا انکار کیا ہے۔ کیا بات واہ 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 کیا بات جس چیز کا آقا نواب کربلا نے انکار کیا تھا ہم نے انکار کر دیا۔ ہم نے نظریہ نہیں بیچا، واہ 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 کیا بات نظریہ نہیں بیچا۔ آقا جن کا مثلی لا یبال مثلا، اے نبی تم میری بات کرتا ہے، خصوصی بالکل بڑا سی میں کہنا چاہوں تو فرمائیے گا مثلی لا یبال مثلا، اے بلی تو میری بات کرتا ہے، میرا تو جان یتیم کے سامنے نہیں جھکے گا۔ واہ 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 کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ میرا تو جان کیونکہ جان حسین میں ہے۔ یہاں پر اسلام کے لیے، عقیدہ امامت کے لیے، عقیدہ ولایت کے لیے رنگ روپ کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ ولایت کی ضرورت ہے۔ واہ 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 کیا بات کیا بات جون کا رنگ کالا تھا مگر دل کی تصویر حسین لکھا ہوا تھا، سبحان اللہ دل کی تصویر حسین لکھا ہوا تھا۔ فضل کبھی کو لاسٹ میں کہنا چاہوں اسلام اللہ پاک نے ایک سسٹم بنایا اور اس اسلام کا ایک وجود ہے۔ اسلام کا وجود کیا ہے؟ الاسلام محمدی الوجود، اسلام کے وجود کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ الاسلام محمدی الوجود، اسلام کا وجود محمدیت ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، اگر اپنے آغاز کو نہ پہنچے تو وہ جوان نہیں ہوتی۔ کسی بھی چیز کے لیے آغاز ضروری ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں درخت لگانا چاہ رہے ہیں تو جب تک اس درخت کی جڑیں خاک میں پیوستہ نہیں ہوگی، خاک میں نہیں پہنچے گی، کبھی بھی وہ درخت جوان ہو کر ثمر نہیں دے سکتا۔ پہلے اس چیز کا وجود ہونا ضروری ہے اور اس کا وجود بھی پختہ ہو۔ آپ نے درخت لگا دیا، درخت لگانے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے اس کو پانی دیا جائے، اگر کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد دی جائے، اگر دوائی کی ضرورت ہے تو اسے دوائی دی جائے۔ اگر اس کی جڑیں پختہ ہیں، زمین کے پاتال میں پیوست ہیں، مگر اس درخت کو پانی نہ دیا جائے وہ درخت باقی نہیں رہے گا۔
خصوصی طور پر ضرورت ہے. اسلام کیا ہے؟ آئے اسلام ہوگا محمد کے وجود. اسلام کے وجود کا نام ہے محمد. اور اسلام جب جوان ہونا چاہتا تھا, اسلام جوان ہو گیا. اس نے جوان کیا اسلام کو. آئے کی تعلیم میں اپنی تلواریں جو پھاڑ رہی ہے, کبھی جنگ خندق میں, کبھی جنگ حرمان میں, اسلام کو جوان کر دی. اسلام جب جوان ہو گیا تو پھر جدید جیسے لائن میں اسلام کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا. امام حسین اول بقاء الاسلام, اسلام کی بقا کا نام حسین ہے. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. علی کا زیب و زین زندہ ہے, علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے, جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ. نعرہ حیدری. حیدری پر محمد والے محمد. بلند 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 صلوات. اللہم صلی علی محمد. کیا بات. واہ واہ واہ. کیا بات. واہ واہ واہ. اسلام کا وجود اسلام. واہ واہ. محمد مصطفیٰ اور اسلام کی بقا حسین علیہ السلام. میں ایک اور بات جوڑنا چاہ رہا ہوں بالکل آخر میں. اسلام کا وجود محمد مصطفیٰ, اسلام کی بقا نواب کربلا. اس لیے سرکار نے فرمایا حسین ملک سے بالا میں محمد. واہ واہ واہ. کیا بات. حسین ملک سے ہے اور میں حسین سے. اسلام کے اوپر جب کوئی مشکل آئی تو ان بادشاہ نے اسلام کو بچایا. چاہے چادر دے کر اسلام بچانا پڑا, چاہے سر دے کر اسلام بچانا پڑا, چاہے بیٹے دے کر اسلام بچانا پڑا, چاہے بیٹیاں دے کر اسلام بچانا پڑا. ان بادشاہ نے اسلام کو بچایا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اگر آج وہ مظلومیت بیان کرنا چاہو, مظلومیت کربلا کے مظلومیت کی ابتدا ہے. اگر واقعہ کربلا کی جو ابتدا ہے نا وہ کربلا میں نہیں ہے. واقعہ کربلا کی ابتدا صحیفے میں رکھی گئی تھی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اگر مدینے میں مصطفیٰ کی بیٹی کو نہ مارا جاتا, کربلا اور حسین کو شہید نہ کیا جاتا. اگر کسی بیٹی کا باپ اس امی سے چلا جائے نا, ہم کیا کرتے ہیں, محلے والے اکٹھے ہو کر جمع ہو کر بیٹی کے دروازے کو جا کر کے دستک دیتے ہیں. کہتے ہیں تیرا بابا دنیا سے چلا گیا, ہمیں بڑا دکھ ہے, تمہیں تسلی دینے آئے, تیرے گھر کھانا پہنچانے والے. ادا کرو جس بیٹی کا محمد مصطفیٰ جیسا بابا مارا گیا, جس بیٹی کا نبی اعظم بابا اس دنیا سے چلا گیا تھا, لوگوں کا حق بنتا تھا دروازے پہ آ کر ہاتھ جوڑ کر کہتے بطول تجھے بابا کی تسلی دینے آئے ہیں, تجھے بابا کا غصہ دینا ہے. ادا کرو لوگ آئے ضرور مگر خالی ہاتھ میں آئے, ہاتھ میں آگ اٹھا کر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. محمد کی زخمی بیٹی آپ سے دروازے پہ آئے ضرور ہے, مگر ہاتھوں میں لکڑیاں لے کر آ گئے. اگر مسلمانوں نے لکڑیاں دروازے پہ رکھی اور زور زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا. اگر دروازے کے اندر محمد کی بیٹی آ کے کھڑی ہو گئی. اگر تعریف کہتی ہے, محمد کی بیٹی کہتی ہے تمہیں خدا کا واسطہ ہے واپس چلے جاؤ, تمہیں رسول خدا کا واسطہ ہے واپس چلے جاؤ. اگر مسلمانوں نے ایک نہیں سنی,
آقا شہیدہ ظالموں نے زور زور سے دروازے کو بجانا شروع کر دیا دروازے کو دستک دینی شروع کر دی آزاداروں اور جواب کر دینا محمد کی بیٹی فرماتے ہیں علی نہیں آ سکتے ان ظالموں نے کیا کیا دروازے کو لکڑیاں رکھی اور دروازے کو آگ لگا دی جب آگ دروازہ جل چکا نا مجھے معاف کر دینا محمد کی بیٹی فرماتی ہیں میں دروازے کے اندر کھڑی ہوئی تھی ان ظالموں نے کیا کیا وَرَقَلَ الْبَابَ بِرِجْلِهِ فَحَدَّهُ وَدِّلَا ظالموں نے چلتے ہوئے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا آزادہ کو دروازے کا اٹھنا تھا محمد کی بیٹی موٹے پر زمین اجرکم اللہ اجرکم اللہ اگر آپ کا بیٹا زمین پہ گر پڑے آپ جلدی سے کیا کرتے ہیں بیٹے کو اٹھا لیتے ہیں اگر مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کو دروازے کے نیچے دی تھی مسلمانوں نے اٹھا لیا نہیں اگر مسلمانوں نے دروازے سے بولنا شروع کر دیا اجرکم اللہ مسلمان دروازے سے گزرتے رہے اگر مجھے معاف کر دینا اتنے زور سے مسلمان کو سے محمد کی بیٹی کی آواز ہے پھر سامرا موسم شدید اجرکم اللہ اجرکم اللہ پھر سامرا موسم شدید اللہ رسول کی بیٹی کی زندگی تھوڑی تھی اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزیزو جناب سرکت القرآن آخری وقت تھا سرکار والوں کو بڑی بلایا سرکار سے فرمایا رسول اللہ میری بیٹی رونے میں آئے عزیزو مجھے معاف کر دینا رسول کے بعد اتنا روئی ہے محمد کی بیٹی عزیزو آپ جوان بیٹھے نا جب جوانی کا عالم ہوتا ہے ہر انسان کا ذہن کرتا ہے میں زندہ ہوں میں زندگی سے لوٹ یا لوٹ ہوں عزیزو واحد کائنات میں محمد کی بیٹی تھی تو ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی تھی اللہم اجل وفاتی سریعہ اللہ زہرا کو جلبی بہت دے زہرا دنیا کے گھر سے ڈالا ہے اجرکم اللہ اجرکم اللہ عزیزو محمد کی بیٹی کی زندگی کا آخری وقت تھا حسین کو ملایا حسین کے کپڑے کو کھولتے تھے علی فرماتے اللہ آج ایک ہی وقت میں دو کام اکٹھے کر رہی تھی حسین کی ماں رو پڑی رب فرماتے یعنی زندگی کا آخری ہونے آپ میری شہادت سے محسوس ہونے کے میں نہیں چاہتی میرے بعد حسین حسین کے کپڑے ساتھ نہ ہو عزیزو محمد کی بیٹی کا اس دنیا سے جانا ہوا ابی طالب علیہ السلام مسجد میں تھے جب دونوں بھائی آئے ہیں ماں کی میت پہ عزیزو پھر عجیب پیار تھا آقا حسن نے ماں کے رخسار پہ نور تھا رو کے کہا اماں میرا بیٹا حسن آیا ہوں عزیزو تاریخ بتاتی ہے نواب بیٹا بلا نے غریب بیٹا بلا نے ماں کے قدموں پہ رو کیا پھر اللہ ابن حسین ہمیں تیرا بیٹا حسین آیا ہوں عزیزو سیدہ کی شہادت ہو گئی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد علی بن ابی طالب نے جناب سیدہ کو سیدہ کی وسیع کے مطابق رات کو غسل بھی کیا رات کو کفن بھی دیا عزیزو جب سیدہ کا غسل و کفن تمام ہوا کہیں جناب حسن رو رہے تھے کہیں آقا حسین رو رہے تھے کہیں زینب و کلثوم رو رہے تھے عزیزو روتے ہوئے دیکھوں کو بلایا ہے علی نے علی فرماتے ہیں آؤ میرا بیٹا حسین کو بھی ماں سے لگا کر لے آؤ میرا بیٹا حسن کو بھی ماں سے لگا کر لے آؤ میرا بیٹا کو بھی ماں سے لگا کر لے عزیزو بیٹے بھی آ گئے بیٹیاں بنا کی ماں سے لگا کر رہے تھے عزیزو بات ہے کی آواز آئی علی جلدی کا حسین کو ماں کی وجہ سے دور کر لے جنت میں ہو کے
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب